بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ جو کیس سائفر کیس ہے وہ بہت امپورٹنٹ مرحلے میں اس لحاظ سے داخل ہو گیا کہ اس میں 3 بہت اہم گواہیاں ان کے سامنے آئی ہیں، اور وہ کس قسم کی گواہیاں ہیں، اور ان جو جس قسم کی وہ ٹیسٹمنیز ہیں، جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دی گئی وٹنسز کی طرف سے، وہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر میں بات کروں گا ان گواہیوں کے متعلق. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اچھی خبر آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے، اور وہ یہ کہ جی اسرائیل کے خلاف جو فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ جو چل رہا تھا، اس کیس کو جو اسلامک جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انہوں نے جو ساؤتھ افریقہ کا جو کیس ہے اس میں جو الزامات عائد کیے ہیں اس کو درست قرار دیا انہوں نے، اور انہوں نے اسرائیل کی یہ درخواست جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ اس کیس کو مسترد کر دیا جائے، اور یہ فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اس کے متعلق یہ کیس نہیں بنتا. انہوں نے اس چیز سے ایگری نہیں کیا، یہ جو اسرائیل کی جو درخواست تھی. اب یہ ہے کہ جی عدالت نے اسرائیل کو پھر اس میں حکم بھی دیتے ہوئے کہا کہ جی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اسرائیلیز کا پیلسٹینینز کا، کہ جی اس کو فوری طور کے اوپر روکا جائے. اس میں یہ کہا گیا کہ آج کے حکم کے مطابق اپنے اقدامات کو رپورٹ جمع کروائے. یعنی کہ انہوں نے اسرائیل سے یہ کہا کہ ایک تو جو پیلسٹینینز کے اگینسٹ جو آپ کا جو بھی یہ سارا کچھ جو آپ کی ان کی نسل کشی جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، ان کے آپ نے گھر تباہ کر دیے، ان کی آپ نے پورا بلکہ غزہ کا جو ہے واسٹ اس کا ایریا جو ہے وہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا، اور جو 2 ملین جو پیلسٹینینز ہیں ان کی واسٹ میجورٹی جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو چکی ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی آپ کے اقدامات ہیں، یہ جو جس طریقے کے آپ کر رہے ہیں، اس کو فوری طور کے اوپر روکا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بیکاز یہ ایک بڑا اہم کیس بن جائے گا. ابھی جو اسٹیٹمنٹس امیڈیٹلی آ رہی ہیں اسرائیل کی حکومت کی طرف سے، تو وہ لگ نہیں رہا کہ وہ اس چیز کو قبول کریں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. وہ ایک ڈیفائنس کریں گے، اور جو کہ ٹوٹل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے کہ جی پھر اگر فرض کریں کہ جو عالمی جو ایک عدالت ہے اس کا پھر کیا فیٹ رہ جائے گا، اس کا مستقبل کیا ہوگا. اگر فرض کریں کہ ایک حکومت جس کے بارے میں وہ حکم دے رہے ہیں کہ جی ان کو اپنے یہ جو وار کرائمز ہیں جو ان کے اگینسٹ پیلسٹین ان کو روکا جائے، تو اگر وہ نہیں روکتے تو پھر اس کورٹ کی ہی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے پوری انٹرنیشنل، یہ صرف مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ یہ جو کورٹ آف جسٹس اس کے لیے چیلنج نہیں ہے. یہ چیلنج پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے لیے ہے کہ جی اگر اس طرح سے اگر ممالک جو اس طرح کے ممالک جن کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آتا ہے اسرائیل کی طرح، اگر وہ حکم نہیں مانتے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، تو پھر اس کورٹ آف جسٹس کا پھر فائدہ کیا رہ جائے گا، اس کا مستقبل کیا رہ جائے گا، اس کے قائم رہنے کا جواز کیا رہ جائے گا. اچھا، اب آتے ہیں جو میں آپ کو جو موضوع تھا میرا اس ویلاگ کا موضوع ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ 3 بہت اہم ترین مطلب ہے کہ ٹیسٹمنیز اس دفعہ ٹرائل کورٹ کے سامنے آ کے اسٹیٹمنٹس دی گئیں، اور اس میں انہوں نے اور وہ ٹیسٹمنیز کس کی تھیں. ایک فارمر سیکرٹری فارن افیئرز، بہت امپورٹنٹ لوگ تھیں، جو کہ وزیر خارجہ صاحب ایک سہیل محمود صاحب، دوسرے جو امریکہ میں پاکستان کے اس وقت ایمبیسڈر تھے اسد مجید، اور پھر تیسرے اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ جو کہ آج کل UAE کے ایمبیسڈر ہیں فیصل ترمزی. ان 3 لوگوں کی جو گواہی ہے اس گواہی میں بیسیکلی جو انہوں نے ٹیسٹمنی دی، ان لائک اعظم خان نے آپ کو بتایا کہ جو پہلے 161 اور 164 کے تحت جو بیان دیا تھا FIA کو اور میجسٹریٹ کے سامنے، اس کو انہوں نے بہت نرم کر دیا تھا، اور اس میں خاص طور کے اوپر اس اسپیکٹ کو ٹچ نہیں کیا تھا جو کہ پاکستان کے دوسرے ممالک سے تعلقات یا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا جہاں پہ تعلق ہے. لیکن ان تینوں لوگوں نے جو کہ موسٹ ریلیونٹ ہیں، بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان تینوں نے جس قسم کی بات کی تو اس سے یہ بات ایک سامنے آئی کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے سائفر کا کیس جس طرح ہینڈل کیا تو اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوئی، اور وہ
نہ صرف یہ کہ جی زبانی کلامی انہوں نے آ کے یہ ٹیسٹمنی دے دی، بلکہ انہوں نے ایویڈنس بھی دیا. اس وقت اگر فائل کے اوپر کوئی لکھا گیا تھا تو وہ فائل جو ہے فارن آفس کی، وہ فائل بھی پریزنٹ کی گئی. اچھا، اس لحاظ سے میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی بتا دوں کہ کیا کچھ کہا. سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان کابینہ سے کہا تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کو، ان کی گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ سائفر کی رازداری ختم کرنے سے نہ صرف غیر ملکی سفارتکاروں اور تبادلوں کو نقصان ہوگا، بلکہ امریکہ اور کچھ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پاکستان کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو مالیاتی ادارے ہیں بین الاقوامی، جو IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، اس طرح کے، ان کے ساتھ پاکستان کے معاملات بھی پیچیدہ ہو جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے حکومت کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں اور عوامی سطح پر اس معاملے کے اوپر تلخی سے گریز کریں، جو کہ انفارچونیٹلی تلخی کی گئی. سہیل محمود کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں جو گواہی دی گئی، اچھا اس کی نقل بھی میرے پاس موجود ہے. اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس مشورے کا یہی جو کہ جی آپ امریکہ کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ قائم رکھیں اور کسی قسم کی یہ پبلکلی مطلب ہے کہ اس مسئلے کے اوپر اس طرح بات نہ کریں کہ جی آپس میں آپ کے تعلقات میں کوئی خرابی پیدا ہو. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ مشورہ وہ جو ہے کہ جی اس لیے دیا گیا کہ اس کا مقصد پاکستان کی ایک اہم ملک یعنی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بچانا اور ایک خفیہ دستاویز کے حوالے سے عوامی اور سیاسی نوعیت کے مباحثے سے گریز کرنا تھا. اچھا، انہوں نے پھر کابینہ کے اجلاس کی تفصیلات بھی شیئر کی. انہوں نے کہا کہ جی سائفر ٹیلی گرام کی رازداری ختم کرنے کے معاملے کے اوپر ایک کیبنٹ میٹنگ بلائی گئی، جو کہ 8 اپریل کو جو میٹنگ کا اجلاس تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سائفر ٹیلی گرام کی رازداری ختم کرنا ممکن ہے، نہ ہی ایسا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ سائفر کے ساتھ سیکیورٹی گائیڈ لائنز جڑی ہیں اور ساتھ ہی قانونی معاملات اور خارجہ پالیسی کے مضامرات بھی ہوں گے. انہوں نے کابینہ کو یہ بھی بتایا کہ سائفر کی رازداری ختم کرنے کے لیے ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، یعنی کہ پہلے کبھی بھی کوئی سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا. انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ نہ ایسا کرنے کے لیے کوئی قانونی شک موجود ہے، نہ قانون کے مطابق آپ کسی سائفر کو آپ جو ہے وہ پبلک کر سکتے ہیں اور اس کو ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے نتیجے میں سفارت خانوں اور وزارت کے کام کرنے کا، یہ جو وزارت خارجہ کے کام کرنے کا جو انداز ہے، جو ان کا کام میں جو ہے وہ کافی متاثر ہوگا، کیونکہ غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ رازداری کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اعتماد اور بھروسے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کیونکہ یہ جو بات چیت ساری کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پبلکلی نہیں بلکہ ڈپلومیٹس آپس میں انفارملی بات کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ اپنے محکمہ خارجہ، مطلب پاکستان کے اگر فرض کریں ڈپلومیٹ جس طرح اس کیس میں باعث تھے، تو انہوں نے محکمہ خارجہ کو اپنا لکھ دیا کہ میرے ساتھ یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں اس قسم کی ڈسکشن. سو یہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے جو کہ ڈپلومیٹک ورڈ میں جس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور لیکن پبلکلی یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں، اور اس میں یہی والی بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ اور اعتماد بڑا لازمی ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو خط جب یہ لہرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے جب اسلام آباد میں جلسے میں، آپ کو یاد ہے کہ جب وہ خط لہرایا تھا، سائفر کر کے یہ لہرایا تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ یہ کہا تھا کہ مجھے بڑا شاکنگ مجھے لگا، اور لیکن اس میں شاکنگ کا ورڈ تو استعمال نہیں کیا اپنی جو انہوں نے ٹیسٹمنی ابھی ٹرائل کورٹ کے سامنے دی، لیکن یہ کہا کہ جیسے ہی وہ ہوئی تو پھر اس کے بعد مجھے اس کے دوسرے دن ہی ہمیں اطلاع یہ ملی کہ امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک رد عمل آیا ہے، جو کہ رد عمل جس کے بارے میں انہوں نے پھر آگاہ کیا، فارن منسٹر کو بھی آگاہ کیا، انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی آگاہ کیا. اچھا، اب یہ ہے کہ جی یہ تو سہیل محمود صاحب کا بیان تھا، اس میں اور تفصیل بھی ہے لیکن میں نے آپ کو ذرا بریفلی بتائی. اس کے علاوہ اسد مجید صاحب جو اس وقت جو ایمبیسڈر تھے پاکستان کے امریکہ میں، اور جنہوں نے بیسیکلی وہاں پہ وہ سائفر جو بھیجا تھا، ان کا جو اپنا انٹریکشن ہوا تھا امریکن آفیشل کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے سائفر میں انہوں نے کہا کہ نہ دھمکی کا لفظ لکھا، نہ سازش کا لفظ استعمال کیا، اور یہ کہ جی
یہ جو سازش اور یہ جو دھمکی کے جو الفاظ ہیں یہ اسلام آباد میں قیادت کی طرف سے مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی یا حکومت کی طرف سے اخذ کیا گیا ایک سیاسی نتیجہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس میں سائفر میں کہیں ان چیزوں کا ذکر نہیں تھا، لیکن یہ خود سیاسی مطلب ہے کہ ایک پولیٹیکل ایک جو ہے اینگل یہ خود سے اخذ کیا گیا تھا یہاں پہ. انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو سائفر تھا وہ سیکرٹری خارجہ کے نام بھیجی گئی تھی، جنہوں نے اپنی اہلیت کے مطابق تمام متعلقہ افراد کو ساتھ شیئر کیا. قومی سلامتی کونسل اور وزارت خارجہ دونوں اپنی علیحدہ اجلاسوں میں اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی سازش نہیں تھی. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سائفر واقعہ پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کے لیے ایک دھچکا تھا اور اس کے مستقبل کی سفارتی رپورٹنگ پر منفی اثرات مرتب ہوئے. یہ بڑی سیریس بات ہے جو کہ وہ بھی کر رہے تھے، سیکرٹری جو فارن سیکرٹری نے بھی کیا، فارن سیکرٹری سہیل محمود صاحب نے بھی، اور یہ اسد مجید صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ تھے فیصل ترمزی، جو آج کل ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے UAE میں، انہوں نے یہ کہا کہ 27 تاریخ کو ظاہر ہے یہ ہوا جو عمران خان صاحب نے لہرایا تھا اپنے جلسے میں جو یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں ہوا تھا، تو دوسرے دن ہی انہوں نے کہا کہ جو چارج دی افیئر مطلب ہے کہ سینئر ایک ڈپلومیٹ ہوتا ہے امریکہ کی، تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ایک واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے ان کو اپنا رد عمل دیا، اور اس میں انہوں نے یہ ان کو کہا کہ اس چیز کو امریکہ میں اچھے طریقے سے نہیں دیکھا گیا ہے، مطلب ہے کہ جو یہ ساری چیز ہوئی تھی. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ جو نوٹ تھا، وہ جو واٹس ایپ میسج تھا امریکن ڈپلومیٹ کی طرف سے، تو وہ انہوں نے اپنے سیکرٹری سے بھی شیئر کیا، اپنے منسٹر سے بھی شیئر کیا، اور جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی شیئر کیا. اور پھر چونکہ امریکن ڈپلومیٹ کا یہ درخواست تھی کہ ہمیں بھی وہ جو ڈاکومنٹ لہرایا گیا تھا عمران خان صاحب نے، وہی سائفر، اس کی کاپی ہمیں دی جائے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا اس کے اوپر کہ نہیں، ہم آپ کو یعنی کہ ان کو کاپی نہیں فراہم کی جائے گی، کسی کو بھی کاپی اس کی فراہم نہیں کی جائے گی. اب یہ بات وہاں پہ ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر ان کو کیبنٹ میٹنگ میں بھی بلایا گیا، لیکن چونکہ فارن منسٹر اس وقت پاکستان میں نہیں تھے اور فارن سیکرٹری بھی نہیں تھے، تو فیصل ترمزی کہتے ہیں کہ میں کیبنٹ میں گیا اور پھر میں نے جا کے وہاں پہ ان کیبنٹ کو بھی اطلاع دی کہ جی یہ اس طرح کا ریئیکشن آیا تھا جو US کی گورنمنٹ کی طرف سے. اب یہ تین گواہیاں ایک چیز جو ثابت یہ کرتی ہیں کہ، اور یہ بہت ذمہ دار لوگ ہیں جن کی طرف سے، کہ جی پاک US ریلیشنز جو ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوئے. اب اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کے یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے یہ دونوں پروسیکیوشن ایک اپنا کیس آپ کو بتایا کہ پریس کرے گی، جبکہ جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں وہ اپنا کیس وہاں پہ ڈیفینڈ کریں گے. سو یہ کیا کنسیکوینس ہوگا، لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ جس قسم کی جو گواہیاں ابھی تک آئی ہیں، تو یہ تین سب سے امپورٹنٹ گواہیاں ہیں، اور ان گواہیوں کی بنیاد کے اوپر چونکہ ریلیشنز پاک US ریلیشنز کی خرابی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ مالیاتی ادارے جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے، ان کے اوپر بھی ان کے اثرات ہو سکتے ہیں اس عمل کے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے، یہ میری ذاتی رائے میں اس کے جو ہے وہ سیریسنس جو ہے اس کیس میں زیادہ پیدا ہو گئی، اور اس کو شاید کورٹ کے لیے یا ٹرائل کورٹ کے لیے جو ہے ان گواہان کی جو بھی انہوں نے وہاں پہ بات کی، اس کو مطلب ہے کہ ان کو بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا ڈیفینیٹلی بیکاز آف دیئر اسٹینڈنگ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.